پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور ملک کا معاشی ہب کراچی اسٹریٹ کرمنلز کی وجہ سے شہریوں کے لیے جہنم بنتا جا رہا ہے۔ صرف پچھلے ماہ شہر میں 7185 اسٹریٹ کرائمز کی وارداتیں ہوئیں، یعنی ہر روز اوسطاً 240 وارداتیں کی گئیں۔ گویا ہر گھنٹے شہر میں اسٹریٹ کرمنلز کے ہاتھوں 10 شہری جو ہیں وہ اپنے موبائل فون سے محروم ہوئے، یا گاڑیاں چھینی گئیں، یا موٹر سائیکلیں چھین لی گئیں، یا پھر ذرا سی مزاحمت پر کسی کو گولی کا نشانہ بنا دیا گیا۔ اس کے علاوہ نومبر کے مہینے میں مختلف واقعات میں 52 افراد قتل کیے جا چکے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پچھلی 3 دہائیوں سے شہر میں امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے رینجرز بھی پولیس کی مدد کے لیے موجود ہے، مگر اسٹریٹ کرمنلز کے سامنے سب بے بس اور ناکام نظر آتے ہیں۔ حیران کن بات تو یہ بھی ہے کہ 2 کروڑ سے زائد آبادی والے شہر کراچی کے لیے آج تک سیف سٹی پروجیکٹ ہی موجود نہیں ہے۔ کراچی والوں کو پچھلے 14 سال سے اس پروجیکٹ کی صرف خبریں سنائی جا رہی ہیں۔ نہ پیپلز پارٹی نے اپنے 15 سالہ دور میں سیف سٹی پروجیکٹ کو ممکن بنایا، اور نہ ہی موجودہ نگراں حکومت کوئی توجہ دے رہی ہے۔ نتیجہ یہ کہ اب اس وقت شہر کا کوئی علاقہ اسٹریٹ کرمنل سے محفوظ نہیں ہے۔ اس حوالے سے آپ کو مزید تفصیلات دکھاتے ہیں ایک کراچی بیورو کی تیار کردہ اس خصوصی رپورٹ۔ یہاں لیں گے ایک مختصر سے بریک، 1 منٹ کے اندر واپس آئیں گے، اور اس کے بعد ہم بات کریں گے صرف یہی نہیں کہ عام شہری کراچی میں لٹ رہے ہیں، بلکہ یہاں پر تاجروں کو بھتے کی پرچیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں، اور 1 مہینے میں 3 تاجروں کو بھی قتل کیا جا چکا ہے۔ بات کرتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ ایک طرف عام شہری اسٹریٹ کرمنلز کے عذاب کا شکار ہیں، تو دوسری جانب شہر کی تاجر برادری کو دوبارہ بھتے کی پرچیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں۔ 2 روز قبل کراچی پولیس چیف خادم حسین رند سے ملاقات میں تاجر تنظیموں نے کاروباری شخصیات کو ٹارگٹ کلنگ اور بھتے کے لیے دھمکیوں میں اضافے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ صرف دسمبر کے مہینے میں بھتہ نہ دینے پر شہر کے 3 تاجروں کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا۔ تاجروں نے حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے نارتھ کراچی، کھارا در، میٹھا در، کورنگی اور دیگر علاقوں میں دہشت پھیلانے والے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی اور تاجروں اور صنعتکاروں کے لیے سیکیورٹی کا مطالبہ کیا۔ مزید آپ کو دکھاتے ہیں شہریار جنجوا کی اس رپورٹ میں۔ عام شہری ہوں یا تاجر برادری ہو، سبھی اس وقت اسٹریٹ کرمنلز کے رحم و کرم پر ہیں۔ پولیس، رینجرز، باقی قانون نافذ کرنے والے ادارے اس وقت بالکل ناکام نظر آتے ہیں۔ جو کرمنل ریٹس ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اس تمام صورتحال پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب خادم حسین رند صاحب، ایڈیشنل IG پولیس کراچی۔ ویلکم بیک۔ بریک سے پہلے ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ کراچی میں اسٹریٹ کرائمز کے حوالے سے، اور اس حوالے سے اب ہم مزید بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں خادم حسین رند صاحب، ایڈیشنل IG کراچی ہمارے ساتھ ہیں۔ بہت بہت شکریہ IG صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہ فرمائیے گا کہ ایپیکس کمیٹیوں کے اجلاس میں ہمیشہ اسٹریٹ کرائمز پر تشویش کا اظہار کیا جاتا ہے، لیکن ہمیشہ جرائم کنٹرول کرنے کے عزم کے اظہار کے باوجود وجہ کیا ہے کہ پولیس جو ہے وہ ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے اسٹریٹ کرائمز کو روکنے کے لیے؟ دیکھیں جی، اگر آپ بات کریں کہ اسٹریٹ کرائم کی، تو میں یہ بڑا کلیئرلی کہوں گا کہ گزشتہ 3.5 مہینے میں جب سے نئی ٹیم ان پلیس ہوئی ہے، آن دا ڈیٹا، میں یہ بات کروں گا CPLC کے ڈیٹا کی، اس حساب سے کرائم میں واضح ایک ڈفرنس آیا ہے۔ لیکن آف کورس دیر آر نمبر آف ریزنس جس کی وجہ سے کرائم ہوتا ہے، اور کراچی دنیا کا آپ کو پتہ ہے 5واں یا 6واں بڑا شہر ہے۔ اس حساب سے یہاں پہ جو پاپولیشن ہے، اس کے حساب سے جو پولیس کی تعداد ہے، اس میں بھی واضح ایک پرابلم آپ کو نظر آئے گا، کیونکہ اکارڈنگ ٹو پولیس رولز 450 لوگوں پہ ایک پولیس والا ہونا چاہیے، لیکن کراچی کی جو نفری ہے، جو 15 کی نفری ہے، جو تھانوں کی نفری ہے، اس کو اگر آپ دیکھیں تو 4800 لوگوں پہ ایک پولیس والا ڈیوٹی کر رہا ہے۔ ایک یہ ریزن ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ انفارچونیٹلی کراچی میں ڈرگس کی جو رہی ہے اسمگلنگس، جس وجہ سے ڈرگ ایڈکٹس کی بہت بڑی تعداد ہے۔ کراچی دنیا کا بڑے شہروں میں جو ہے وہ دوسرے نمبر پہ آتا ہے جس میں اتنی بڑی تعداد ہے ڈرگ ایڈکٹس کی۔ اس کے علاوہ جو انلیگل امیگرینٹس تھے یہاں پہ، افغانی مہاجرین جو غیر قانونی طور پہ یہاں پہ تھے، ان کا بھی ٹھیک ٹھاک اس میں ایک رول رہا ہے کرائم میں۔ انفارچونیٹلی جو ویپنز کی اسمگلنگس رہی ہیں کراچی میں، وہ بھی ایک بڑا فیکٹر رہا ہے۔ لیکن اس سارے پرابلمز کے ساتھ پولیس از ورکنگ،
اور گزشتہ 3.5 مہینوں میں ایک سائزبل ڈفرنس آیا ہے کرائم میں. آپ میرے مجھ سے پاس بات ڈیٹا کر بھی رہے ہیں کہ موجود ہے، اگر آپ سائزبل چاہیں گے تو ڈفرنس میں آیا ہے. آپ کو مجھے بتا بتائیے سکتا ہوں. پچھلے ماہ 7,185 اسٹریٹ کرائمز کی وارداتیں ہوئیں، تو یہ کیا کمی کے بعد 7,185 اسٹریٹ کرائمز کی وارداتیں؟ یہ جو ٹوٹل وارداتیں ہیں اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں ڈفرنس آیا ہے، اسپیشلی جو ہمارے موبائل فون سنیچرس ہے اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو 650 پونے 700 کا ڈفرنس آیا ہے. اس کے علاوہ جو 2 ویلر تھیفٹس ہے اس میں بھی ڈفرنس ہے. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کوئی بہت بڑا ڈفرنس ہے، لیکن دیر از اے ڈفرنس. اگر آپ سپٹمبر میں دیکھیں گے تو موبائل فونز اگر 77 پر ڈے سنیچ ہو رہے تھے تو اب دسمبر میں وہ 63 کی فگر آ گئی ہے. اوورال کرائم اگر آپ دیکھیں تو 2 ویلرس یا 4 ویلرس یا موبائل فونز کا تو 264.97 اگر سپٹمبر سے تھا تو وہ 213 پہ آ گیا ہے. سیم وے 4 ویلرس کی جو ہے اس میں بھی واضح ڈفرنس آیا ہے. اس کے لحاظ سے 2 ویلرس میں بڑا امپورٹنٹ ڈفرنس ہے. تو جو انسیڈنٹس ڈیورنگ وائلنس ہو رہے تھے اپنے یہاں پہ وائلنس جس میں ہو رہا تھا وہ ایوریجلی اس اگست میں جو تھا وہ 2 انسیڈنٹس ایسے ہو رہے تھے جس میں لوگوں کی زخمی ہو رہے تھے یا کلنگس ہو رہی تھی. دیٹ ہیز بین براٹ ڈاؤن ٹو 1.2. بہرحال سر 7,000 سے زائد وارداتیں ایک مہینے میں ہونا یہ، اور اس میں اگر چند 100 کی کمی بیشی ہوتی ہے تو یہ کوئی قابل ذکر بات نہیں ہے. اور آپ خود بتا رہے ہیں کہ 400 لوگوں پر ایک پولیس والے کو ہونا چاہیے. ہمارے یہاں 4,500 پر ایک پولیس والا ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے کہ اتنے بڑے شہر کو کیٹر کیا جا سکے. آپ یہ فرمائیں کہ اسٹریٹ کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے شہباز فورس یا ایلیٹ فورس کا قیام عمل میں لایا گیا جو تقریباً ناکام ثابت ہو رہا ہے. پنجاب میں ڈولفن فورس کئی برسوں سے اسٹریٹ کرائم کو قابو کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہی ہے. کیا وجہ ہے کہ وہاں پر کامیابی ہوتی ہے، یہاں پر اس طرح کے اقدامات ناکام ہو جاتی ہیں؟ یہ یہاں پہ شاہین فورس بنائی گئی تھی. آئی فلی ایگری کہ وہ اتنی ایفیکٹو نہیں تھی. اس کا بھی ایک مین ریزن جو تھا دیٹ از بیکاز آف دا شارٹیج آف مین پاور. لیکن ابھی کچھ ہی دن پہلے ہمیں 2800 نئے ٹرینیز ملے ہیں کراچی پولیس کو. اس کے علاوہ جو آفسوں میں اننیسیسری ڈیوٹیز میں لوگ تھے ان کو بھی وہاں سے نکالا گیا ہے. دے آل ہیو بین پوسٹڈ ٹو دا پولیس اسٹیشنز. سو دے آر ایکٹیولی انوالوڈ. اس پہ اپنا جو ہے وہ سنیپ چیکنگس ہو رہی ہیں. جو اسٹریٹ کرائم ہے ان کے ساتھ وہ فائٹنگ میں انوالو ہیں. اور اس میں ہم موٹر سائیکلس بھی ہمیں مل رہی ہیں. تقریباً میرے خیال میں 200 موٹر سائیکلس ہمیں منڈے کو ہینڈ اوور ہو رہی ہیں. ہونڈا کمپنی سے ہم نے اس کو ریپیئر کروایا ہے. نئی گاڑیاں بھی ہمیں مل جائیں گی کچھ میرے خیال میں ود ان نیکسٹ منتھ. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاہین فورس کو اس میں زیادہ ایفیکٹولی ہم یوز کر سکیں گے. اس کی جو ناکامی کی وجہ رہی ہے جو آپ کہہ رہے ہیں اس کا مین ریزن یہ تھا کہ شارٹیج آف فورس جو تھی. تو سر یہ کچھ نیا تو نہیں ہے جو آپ ہمیں بتا رہے ہیں. اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ گاڑیاں بھی ملیں، اسپاٹس بھی آئیڈینٹیفائی ہوئے، ناکہ بندیاں بھی ہوئیں، اس طرح کے اقدامات بھی ہوئے. اور پھر جیسا آپ بتا رہے ہیں کہ نفری موجود نہیں، پھر گاڑیاں موجود نہیں، پھر وسائل موجود نہیں، اور یہ تمام جرائم جو ہیں پولیس کے جو ریسورسز، آئی فلی ایگری، پولیس کے جو ریسورسز ہیں اس کے حساب سے پولیس جس طرح کام کر رہی ہے. ہم زیادہ دور نہیں جاتے. 2013 سے سٹارٹ لیتے ہیں، آج سے 10 سال پہلے. کراچی دنیا کا 6واں خطرناک ترین شہر تھا اکارڈنگ ٹو انٹرنیشنل کرائم انڈیکس. اس وقت کراچی 98 نمبر پہ ہے. تو اتنا اگر کام ہوا ہے تو اس بیچ میں 688 پولیس والے شہید ہوئے ہیں. تو یہ پولیس ہی ہے جو ڈیلیور کر رہی ہے، پولیس ہی ہے جو شہید ہو رہی ہے، اور یہ پولیس ہی ہے جس کی وجہ سے 6 نمبر سے 98 نمبر پہ آیا ہے کراچی. سر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسرے شہروں میں کرائم ریٹ زیادہ بڑھا ہو، کیونکہ ہمارے ہاں ایک مہینے میں صرف 52 شہری اپنی جانوں سے چلے گئے ہیں. ایگریڈ، بالکل ایگریڈ. میں بالکل یہ کہوں گا دوسرے شہروں میں جو کہ میں نام لوں گا اس میں نیو یارک بھی ہے، پیرس بھی ہے، استنبول بھی ہے، تہران بھی ہے، اور سب سے ان سے اوپر ہے نیو دہلی. تو یہ وہ ملک ہیں جن کے ان شہروں کے ساتھ ہم کراچی کو کمپیئر کر سکتے ہیں. یعنی آپ نیو یارک کے ساتھ پیرس کے ساتھ ہوتے ہیں یہاں پہ کراچی کو کمپیئر کر رہے ہیں سر؟ میں بالکل کر سکتا ہوں، میرا رائٹ ہے، بیکاز آئی ایم کمپیئرنگ دا کرائم. اگر کراچی میں اس وقت 82 موٹر سائیکل جا رہی ہیں تو نیو یارک ہم سے آدھی پاپولیشن کا شہر ہے، اس میں 400 موٹر سائیکل ڈیلی سنیچ ہوتی ہیں یا چوری ہوتی ہیں. لیکن میں اس پازیٹیو بات کے ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایسی صورتحال نہیں ہے جس طرح ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسی خدا نہ خواستہ جب آپ کمپیئر کر رہے ہیں تو یہ بھی بتائیے کہ کیا وہاں پر بھی شہری پولیس تھانے میں جاتے ہوئے خوف کھاتے ہیں، رپورٹ کراتے ہوئے ڈرتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو یہ حال ہے. دیکھیں وہ تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے. ایک تو پولیس کا بالکل کنڈکٹ بھی کوئی اتنا اچھا نہیں رہا انفارچونیٹلی، لیکن پرسیپشن جو ہے وہ بھی بہت برا رہا ہے پولیس کا.
اس میں پولیس کی لیڈرشپ کے بھی ایک خامی ہے کہ ہم اس کو دور نہیں کر سکے اچھے طریقے سے. بہرحال وی آل دا ٹائم ٹرائی ٹو اس کو بہتر کیا جا سکے اس پرسیپشن کو, اور ہو سکے جتنا اتنا لوگوں کو اس میں بہتر فیل ہو. چلیے سر, آپ نے کیونکہ کمپیئر کیا ہی ہے تو یہ بھی بتائیں کہ ہم زیادہ دور نہیں جاتے, لاہور سے ہی کمپیئر کر لیں. وہاں پہ ڈولفن فورس کے لیے ایک ایپ بنائی گئی ہے, شہری ایپ کے ذریعے پولیس کو کانٹیکٹ کرتے ہیں اور ان کی داد رسی ہوتی ہے, ان کو مدد ملتی ہے. ہمارے ہاں ایسا کوئی نظام موجود نہیں ہے ابھی تک. اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ ٹیکنالوجی کی طرف سندھ پولیس اور کراچی پولیس جانے کا نام ہی نہیں لیتے؟ میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس وقت بھی جو صورتحال ہے, اگر 2800 میں نے جوان نئے جو ڈالے ہیں اسٹریٹ کرائم کو فائٹ کرنے کے لیے, تو اس کے لیے میرے پاس اس وقت موٹر سائیکلز نہیں ہیں. 199 مجھے منڈے کو ڈیلیور ہو جائیں گی ہونڈا کمپنی سے, اور کوئی جو ہمارے اینیول پرچیزز ہوتی ہے اس میں کوئی 150 موٹر سائیکلز ملیں گی. تو یہ ملا کے کوئی 350 موٹر سائیکل کا ایک فلیٹ ہمیں ملے گا, اور ہمیں ضرورت ہے کم از کم 1000 موٹر سائیکلز کی, جو کمی ہم پوری نہیں کر پا رہے, لیکن ود ان دا ریسورسز وی آر ٹرائنگ اوور بیسٹ. ٹھیک ہے سر, یہ موٹر سائیکلیں بھی آ جائیں گی. آپ کی موٹر سائیکلیں, گاڑیاں وغیرہ سڑک پر جس طرح چلتی پھرتی نظر آتی ہیں, ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتی ہیں, ان کی مینٹیننس نہیں ہوتی, اور آپ کا جو مینٹیننس کا ادارہ ہے وہ بھی غیر فعال ہے بالکل. تو یہ گاڑیاں نہیں آ جائیں گی, پھر تھوڑے عرصے بعد خراب ہو جائیں گی, ختم ہو جائیں گی, اس کا تو کوئی بندوبست موجود نہیں ہے. یہ بتائیے گا, اور ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی گاڑیاں جب دیکھیں گاڑیاں روڈ پہ چلتی ہیں تو خراب بھی ہوتی ہیں, ان کی مینٹیننس بھی ہوتی ہے, اور مینٹیننس پولیس کرواتی ہے ان کی ود ان ریسورسز, جو ریسورسز ہوتے ہیں اس میں ہم کرواتے ہیں. چلیں اچھا, کراچی میں تاجر برادری جو ہے اس کو دوبارہ بھتے کی پرچیاں ملنا شروع ہو گئی ہیں. دسمبر کے مہینے میں 3 تاجروں کو قتل کیا جا چکا ہے. پولیس کیا اقدامات کر رہی ہے اس حوالے سے؟ ہاں, پولیس جو ہے وہ اس پہ کام کر رہی ہے, اور ریسنٹلی ایک بڑی ہائی پروفائل کڈنیپنگ بھی ہوئی تھی. اس کے حوالے سے بھی میں آپ کو بتا دوں کہ وہ سالو ہو گیا ہے میٹر, اور وہ کڈنیپرز بھی اریسٹ ہو گئے ہیں. بھتے کے جتنے کیسز ہیں اس میں عرض کروں کہ اس میں جو ہائی پروفائل 2-3 کیسز جس کو ہم اٹینڈ کر رہے تھے اس میں بریک تھرو ہوا ہے, اور اس میں آج بھی ایک بریک تھرو ہوا ہے جس میں ایک ہائی پروفائل جو ہے وہ آدمی اس کے جو تھریٹ کر رہے تھے ایکسٹورشن کے, اس میں گرفتاری ہوئی ہے. سر, حال ہی میں آپ کا ایک بیان سامنے آیا, اور یہ بیان عکاسی کر رہا ہے گزشتہ کئی دہائیوں سے پولیس کی طرف سے اسی طرح کی گفتگو کی جاتی ہے, جس میں آپ نے یہ کہا کہ پولیس کی جانب سے گرفتار ملزمان کو سزائیں نہیں مل پاتی اور بآسانی ان کی ضمانت ہو جاتی ہے. تو اس کا تدارک کئی دہائیوں سے نہیں ہو سکا, آپ بھی اس کی بات کر رہے ہیں, تو یہ اس کی کیا وجہ ہے, اور یہ جو موجودہ صورتحال ہے اس میں کتنا بڑا کردار اس صورتحال کا ہے کہ مجرمان کو سزائیں نہیں مل پاتی؟ دس از اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک. اگر ہم نے اس سال 7200 مجرموں کو گرفتار کیا ہے ڈیورنگ کرائم, تو اس میں ایسے بھی ہمیں ملے ہیں جو ریپیٹ آفینڈر سے بہت زیادہ. ایک کیس تو مجھے یاد ہے جس میں 30 مرتبہ پولیس نے پکڑا ہے اور جیل میں بھیجا, اور وہ پھر ضمانت پہ باہر آ گیا ہے. لیس دین 100 کیسز میں سزائیں ہوئی ہیں. اسٹریٹ کرائم کا جو آفینس ہے اس کی سزا ہے 7 سال, لیکن 3 کیسز پورے سال میں ایسی سزائیں ہوئی ہیں جس میں صرف 1 سال کی سزا آئی ہے, اور 50% ایسے کیسز ہیں جس میں 3 مہینے سے 1 مہینے کی سزا آئی ہے. اگر کورٹ مطمئن ہے, اگر پروسیکیوشن نے اپنا کام کیا ہے, اگر انویسٹیگیشن نے اپنا کام صحیح کیا ہے, تو پھر ان کو سزا 7 سال کیوں نہیں ملی؟ نمبر 1. نمبر 2, اگر ہم 7200 لوگ پکڑ رہے ہیں 1 سال میں اور وہ بیل پہ باہر آ رہے ہیں, تو دے گیٹ انکریجڈ, تو وہ پھر کرائم کرتے ہیں. اور اس میں پولیس اپنا کام کر رہی ہے. 30 مرتبہ اگر پولیس کسی کو پکڑ کے جیل بھیجے اور وہ باہر آ جائے, تو مجھے یہ بتائے تو پھر اس کا امپیکٹ کیا آئے گا سوسائٹی پہ یا کرائم پہ. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا خادم حسین پرنس صاحب, ایڈیشنل IG پولیس کراچی ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر لیں گے ایک نیوز بریک, جس کے بعد پروگرام جاری رہے گا. یقیناً پاکستان تحریک انصاف کے عدالتوں سے شکوہ ختم ہو جانا چاہیے. سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ سے لے کر ماتحت عدلیہ تک PTI کو اطمینان کی خبریں مل رہی ہیں. الیکشن کے دوران صرف لیول پلینگ فیلڈ کی فراہمی نہیں, بلکہ PTI کی قیادت کے لیے معزز جج صاحبان کی جانب سے قانونی ریلیف کے ریمارکس, آبزرویشنز اور احکامات سامنے آ رہے ہیں. غیر معمولی بات ہے کہ نہ نگراں حکومت عدالتی احکامات کو چیلنج کر رہی ہے, اور نہ ہی الیکشن کمیشن عدالتی فیصلوں کے خلاف اپیل کر رہا ہے. آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے 3 MPO کے تحت ڈپٹی کمشنر کی گرفتاری کے اختیارات کو غیر قانونی قرار دے دیا.
پی ٹی آئی کے رہنما شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کی 3 MPO کے تحت گرفتاری کے کیس کی آج سماعت ہوئی۔ جسٹس بابر ستار نے محفوظ فیصلہ سناتے ہوئے کہا کہ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے پاس 3 MPO جاری کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ 3 MPO کا اختیار صرف وفاقی کابینہ کے پاس ہونا چاہیے۔ عدالت نے 3 MPO کے سیکشن 18 کو غیر قانونی قرار دیتے ہوئے شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کی درخواستیں نمٹا دیں۔ 2 دن پہلے پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس کامران حیات میاں خیل نے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن اور بلے کا انتخابی نشان بحال کر کے الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر دیا تھا، جس کو پی ٹی آئی کے مخالفین نے لاڈلے کے لیے من پسند فیصلے کا الزام دیا تھا۔ بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون اور اس کے ممکنہ اتحادی منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں اور پی ٹی آئی کی تکالیف عدالتی ریلیف میں بدل جاتی ہیں۔ پی ٹی آئی کو قانونی ریلیف ملنے کے بعد اس کی حریف جماعتیں ایک مخالفانہ بیانیہ ترتیب دے رہی ہیں۔ نون لیگ کے صدر سابق وزیر اعظم شہباز شریف اور جے یو آئی فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پر کل کافی مضطرب دکھائی دیے۔ اور اہم پیش رفت سامنے آئی جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان کو بانی قائد پی ٹی آئی عمران خان سے جیل میں مشاورت کی اجازت دے دی۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ریمارکس دیے کہ پی ٹی آئی کے نئے اور پرانے چیئرمینوں کے درمیان ٹکٹوں کے معاملے پر مشاورت ان کا بنیادی حق ہے۔ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب کا کہنا تھا کہ نگراں حکومت کے زیر نگرانی ایسا خوفناک نظام چل رہا ہے کہ انتخابی مشاورت کی اجازت بھی نہیں۔ معزز جج نے سوال کیا کہ نگراں حکومت کیا انتخابات کو ڈیریل کرنا چاہتی ہے؟ ایڈیشنل اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کی جانب سے اس اجازت کی مخالفت پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ انتخابات میں نگراں حکومت کو غیر جانبدار ہونا چاہیے۔ گزشتہ روز جسٹس گل حسن اورنگزیب نے عمران خان کے خلاف خصوصی عدالت میں سائفر کیس کا ٹرائل 11 جنوری تک روک دیا تھا۔ کل ہی راولپنڈی میں جوڈیشل مجسٹریٹ کی عدالت نے پروسیکیوشن کی جانب سے پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا مسترد کر دی تھی اور انہیں پولیس کی تحویل میں دینے کے بجائے جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیج دیا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ جمعے کو سپریم کورٹ نے سائفر کیس میں عمران خان اور شاہ محمود قریشی کی ضمانت کی درخواست منظور کی تھی۔ قائم مقام چیف جسٹس جسٹس سردار طارق مسعود کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ نے پی ٹی آئی کو لیول پلینگ فیلڈ نہ ملنے کی درخواست پر بھی الیکشن کمیشن کو تمام شکایات پر فوری ایکشن لینے کی ہدایت کی تھی اور پولیس کے تمام آئی جیز کو حکم دیا تھا کہ کاغذات نامزدگی جمع کرانے والے پی ٹی آئی کے امیدواروں کو ہراساں کیے جانے کا تدارک کیا جائے۔ سماعت کے دوران بینچ کے رکن جسٹس اطہر بن اللہ نے ریمارکس دیے تھے کہ بانی پی ٹی آئی پر جرم ثابت نہیں ہوا، وہ معصوم ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ بانی پی ٹی آئی بڑے سیاسی لیڈر ہیں، بتایا جائے کہ ان کے جیل سے باہر آنے پر سوسائٹی کو کیا خطرہ ہے۔ اس اہم فیصلے کے بعد بھی مسلم لیگ نون کی قیادت چراغ پا نظر آئی۔ بلا شبہ عدالتی فیصلوں سے اختلاف نکتہ چینی کی تو قانونی روایات ہیں، لیکن یہ بدقسمتی سے ملک میں مخالفین کے حق میں فیصلہ دینے پر عدلیہ اور اس کے ججز کو بھی ٹارگٹ بنائے جانے کا ایک نیا رواج بن چکا ہے۔ اس تمام معاملے پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب کامران خان صاحب، سینئر صحافی، سینئر تجزیہ کار، میزبان پروگرام دنیا کامران خان کے ساتھ اور پریزیڈنٹ ہیں دنیا میڈیا گروپ کے۔ سر بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ خان صاحب فرمائیے گا کہ عدالتوں سے پے در پے جو ریلیف ملتا نظر آ رہا ہے تحریک انصاف کو، اس پر تحریک انصاف کی جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ بڑی چراغ پا نظر آ رہی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اس وقت ہمیں بہت ہی محتاط ہونا چاہیے۔ پاکستان اپنی تاریخ کے ایک اور بہت اہم موڑ پہ کھڑا ہے۔ اب سامنے الیکشنز نظر آ رہے ہیں اور الیکشن جس ماحول میں ہو رہے ہیں، یقیناً ہم نے پاکستان میں مترجہ الیکشن اور انجینئرڈ الیکشن اور مینیجڈ الیکشن ہم نے بہت دیکھے ہیں۔ اسی سیریز کا یہ ایک اور اسی قسم کا ایک الیکشن جو ہے وہ ہمیں صاف نظر آ رہا ہے۔ اس میں کسی قسم کی گواہی کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ پاکستانی اس کی گواہی دے گا۔ اب اس پورے ماحول کے اندر اسی دوران جو ہے اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کا جس کا اضطراب، جو کہ اس سے پہلے کی اپوزیشن تھی، اس کا اضطراب جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اس کو آپ نے دیکھا ہے کہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسے سامنے نظر آ رہا ہے، دیوار پہ لکھا نظر آ رہا ہے کہ انتخابی نتائج کیا ہو سکتے ہیں۔ اس پوری صورتحال کے اندر اب جو بھی ماحول ہے اس میں جو عدالتوں کا کردار ہے وہ ابھی ہمارے سامنے۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے کہ دو سماعتوں کے اندر جناب نواز شریف کے جو بڑے بڑے مقدمات تھے وہ بہرحال اختتام پذیر ہو گئے، وہ چاہے جس انداز سے بھی بنے تھے، جس طریقے سے بھی مینیجڈ ماحول میں بنے تھے، مگر اسی مینیجڈ ماحول کے انداز میں وہ ختم ہو گئے۔
اب اسی انداز سے اب جو کچھ مقدمات بنے ہیں ان کے حوالے سے عدالتوں کے جو ریمارکس سامنے آ رہے ہیں، جو ان کے فیصلے سامنے آ رہے ہیں، جو آرڈر سامنے آ رہے ہیں، وہ بھی یقیناً ایک نئے دور کا آغاز ہے، نئی صورتحال نظر آ رہی ہے جس پہ کہ اپوزیشن کی بے چینی اور اس وقت بے پناہ اضطراب جو ہے وہ نمایاں ہو کے سامنے آ رہا ہے۔ مگر اس دوران عدالتوں کا جو حشر کیا جا رہا ہے، جو معزز جج صاحبان سپریم کورٹ کے ہوں یا وہ ہائی کورٹ کے ہوں، ان کے بارے میں جس قسم کے ریمارکس جو پچھلے 4 دنوں میں سابق وزیر اعظم شہباز شریف سے لے کے اور ان کی پارٹی کے دوسرے لوگوں نے جس انداز سے جو گفتگو کی ہے، وہ یقیناً ایک بہت ہی تکلیف دہ بات ہے تمام پاکستانیوں کے لیے کہ وہ کون سی عدالت کو مانے۔ وہ عدالت جس نے ابھی نواز شریف صاحب کو 2 سماعتوں کے بعد ان کو جو ہے کلین چٹ دے دی، وہ جو ادارے ان کی حفاظت کے لیے کھڑے ہو گئے، نیب جیسے ادارے نے ان کی حفاظت کی، یا وہ عدالتیں جنہوں نے نواز شریف صاحب کو اب اس سے پہلے ان پہ ہائی جیکنگ کا کیس بنا تھا اور وہ جس طریقے جس کیفیت سے وہ گزرے تھے اور جس انداز سے عدالتوں نے ہی ان کے مقدمات کو ختم کیا تھا، وہی سلسلہ ہے۔ کون سا اس میں ایک کوئی نئی چیز یا کوئی ایک غیر معمولی صورتحال نظر آ رہی ہے؟ لیکن بہرحال اس وقت جو کیفیت پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، جو اس کے بانی کے ساتھ ہے، جو اس کی لیڈرشپ کے ساتھ ہے، وہ بھی اپنی مثال آپ ہی ہے۔ اس میں کوئی جو صورتحال ہم دیکھ رہے ہیں اور یہ پورا ماحول جو ہے اس الیکشن کے ماحول میں، یہ جو اس کا پس منظر جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو اس وقت صورتحال نظر آ رہی ہے، اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ الیکشن کس طرف پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں اور کس ماحول میں لے کے جا رہے ہیں۔ ابھی تو الیکشن شروع ہی نہیں ہوا، اس کی صرف ابتدائی مراحل ہی ہوئے ہیں اور اس میں ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑی ایک شکست ہو گئی ہے جو وہ پی ڈی ایم کی سابقہ جماعتیں یا خود الیکشن کمیشن کی جس نے کہ کوشش کی کہ پی ٹی آئی سے اس کا انتخابی نشان لے لیا جائے۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ کوئی بھی عدالت جو ہے اس کو اپہولڈ کر دے اور کہے کہ جی کہ یہ بالکل صحیح الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا کہ پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ اس کو کالعدم قرار دے دیا اور اس سے اس کا الیکشن سمبل لے لیا۔ تو امپاسبل تھا، کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی سی بھی عدالت ہو، کوئی بھی ماحول ہو، وہ اپہولڈ کیسے کر سکتی ہے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو؟ اور اس پر جو بے چینی، پریشانی اور جو گھبراہٹ ہم اس وقت سابقہ پی ڈی ایم کی جماعتوں میں دیکھ رہے ہیں، خاص طور پر نون لیگ کی، وہ بھی دیدنی ہے، دیکھنے والی چیز ہے۔ جس انداز سے جو پریشانی نظر آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک عام تاثر ہے، ایک عام پاکستانی جانتا ہے کہ اگر یہ الیکشن ہو گیا اور صاف شفاف ہو گئے اور بالکل اسی انداز سے ہو گئے کہ جیسے کہ واقعی جن کو کہ الیکشن کہنا چاہیے، جو شاید پاکستان میں کبھی نہیں ہوئے، تو کوئی بھی ممکن نہیں کہ جو اس کے نتائج ہیں وہ کسی کے لیے بھی گیس کرنا مشکل نہیں ہے وہ کہ کیا اس کا نتیجہ نکلے گا۔ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ اس پورے ماحول میں اگر اسی انداز کے الیکشن کی جانب جانا ہے اور اسی طریقے کی جو پی ڈی ایم کی جماعتیں وہ اپنی کامیابی کو یقینی بنانا چاہتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ آج کے اگر وہ لاڈلا ہیں تو اس کو ثابت کیا جائے ان کو اقتدار میں لا کے، تو یہ تو پھر پاکستان کے لیے ایک بہت ہی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی ایک تباہی کا سامان ہوگا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے اور اس بار بار کے مینیجڈ اور آرکسٹریٹڈ الیکشن سے جو پاکستان کو نقصان اب تک ہوا ہے اس سے کہیں زیادہ اب نقصان ہوگا۔ اس وقت کے ماحول میں بہتر یہی ہے کہ یا تو صاف شفاف بالکل ایک ایسے الیکشن کرنے چاہیے جن میں پاکستانیوں کے اعتماد ہو، ورنہ الیکشن کا تکلف نہیں ہونا چاہیے۔ اور اس وقت اس قسم کے الیکشن کے تکلف کی جس میں کہ باقاعدہ ایک کوشش صرف یہ ہو کہ ایک مخصوص جماعت کو اقتدار میں لا کے بٹھا دیا جائے، نہ پہلے اس کا کوئی فائدہ ہوا نہ آئندہ کبھی کوئی اس کا فائدہ ہوگا۔ اس لیے اس تکلف سے بہتر یہ ہے کہ اس تکلف کو نہ کیا جائے، اور نہ نہیں ہوتا ہے تو الیکشن نہ ہو۔ پھر دیکھ لیں جس وقت بھی الیکشن ہو، چاہے کل ہو یا چاہے 8 فروری کو ہو یا پھر جب بھی ہو، مگر ہو تو پھر واقعی وہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اور کسی قسم کے مینیجڈ الیکشن کی شاید پاکستان اب اس کے پھر نتائج کچھ بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کرے نہ ہوں، لیکن بہرحال یہ ایک بہت بڑا رسک ہوگا۔ مگر خان صاحب اس وقت صاف نظر آ رہا ہے کہ الیکشن 8 فروری کو ہی ہونے جا رہے ہیں۔ جو سیکیورٹی کا معاملہ تھا اس میں بھی پیش رفت ہو چکی ہے، تمام انتظامات ہو چکے ہیں اور ابھی تک کے جو الیکشن کمیشن کا ماننا ہے وہ یہی ہے۔ اب یہ پی ٹی آئی کا جو معاملہ ہے اس پر صدر مسلم لیگ نون انہوں نے کل فرمایا کہ بلے کا نشان پی ٹی آئی کے پاس ہونا ہی نہیں چاہیے، اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ بھی اب پشاور ہائی کورٹ میں جا رہا ہے اس فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے۔ تو کیا لگتا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کو جو ریلیف ملا ہے یہ ایک عارضی ریلیف ہوگا یا فیصلہ تبدیل ہو سکتا ہے؟
دیکھیں عارضی ریلیف تو ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. وہی عدالتیں جنہوں نے کہ یہ ریلیف دیا ہے ان میں سے کوئی عدالت کا کوئی جج جو ہے اس ریلیف کو واپس بھی لے سکتا ہے. مگر یہ ساری ایکسپیرینسز ہم پہلے کر چکے ہیں. کسی سیاسی جماعت کو غلط مقرر دینا، اس کا نشان واپس لے لینا. ہم نے آزمایا تھا جب ہم نے پیپلز پارٹی سے تلوار کا نشان واپس لے لیا تھا. تلوار کی جگہ تیر آ گیا تھا، بلے کی جگہ فٹ بال آ جائے گی. مگر اس سے جو نتیجہ ہے وہ تو نہیں بدلے گا. اس سے جو لوگوں کے دل میں بات ہے وہ تو نہیں بدلے گی. اور یہ چھوٹی چیزیں کرنے سے تو انتہائی بہت بہت نقصان ہو جائے گا، اور اس قسم کا مذاق نہیں ہونا چاہیے. آج ہم نے اس کی ایک اور جھلک دیکھی جب یہ خبریں سامنے آئیں کہ جو شوکت خانم ہاسپٹل جو کہ ایک بہت ہی شاندار ایک سروس ہے، ظاہر ہے کراچی میں ایک کینسر ہاسپٹل بن رہا ہے، لاہور کا کینسر ہاسپٹل، اس کی ایک اپنی عالمی شہرت ہے، لاکھوں پاکستانیوں کو اس سے فائدہ ہوا ہے. وہ کراچی میں ہاسپٹل بن رہا ہے، اچانک اس کو روک دیا گیا کہ جی وہ فنڈ ریزنگ نہیں کر سکتا. اب آپ بتائیں کہ اس سے بڑھ کے کیا مذاق ہو سکتا ہے، اور اس سے بڑھ کے کیا ستم ہو سکتا ہے، کیا ماحول ہے. اور اس سے ہوگا کیا؟ اس سے تو صرف یہ کہ عام پاکستانی کے نزدیک جو ہے وہ عمران خان کی اور پی ٹی آئی کی اور یا ان کی جو بھی ان کی اسٹینڈنگ ہے وہ بڑھے گی، کم تو نہیں ہوگی نا. عمران خان جب ان کا اقتدار تھا اور جب ان کو ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا گیا، اس وقت تو وہ شاید اپنی مقبولیت کی نچلی ترین سطح پہ تھے، غیر مقبولیت کی انتہا تھی. 3-4 مہینے کے بعد سے شاید عوام ان کے خلاف نکل آتے. اس طرح کی صورتحال تھی. اگر ان کو اقتدار سے ہٹایا گیا اور پھر جس طریقے سے ایک طرح سے ریہیبلیٹیٹ ہوئے، وہ ان کی مقبولیت پوری طرح سے ریہیبلیٹیٹ ہو گئی اور اس جگہ پہ وہ پہنچ گئے جو شاید اپنے سیاسی کیریئر کی پوری زندگی میں کبھی وہ اتنے مقبول نہیں تھے جہاں پر وہ پہنچا دیے گئے. اور اب اس قسم کے اقدامات سے میرا تو تجربہ یہی کہتا ہے کہ اس سے ان کی مقبولیت بڑھے گی، کم تو نہیں ہوگی. ان کے لیے ہمدردی بڑھے گی، کم تو نہیں ہوگی. اور اس قسم کے فیصلے جس میں کہ اگر عمران خان کینسر ہاسپٹل بھی بنائے تو اس کو بھی جو ہے وہ کرش کیا جائے یا اس کو بھی نہ ہونے دیں، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کسی قسم کا کوئی فائدہ ہوگا. اور اگر یہ ہے کہ نون لیگ یا نواز شریف صاحب یا ان کی پارٹی سمجھتی ہے کہ اس قسم کے اقدامات سے ان کی پوزیشن بہتر ہوگی، تو یہ بہت بڑی خامخیالی ہے. بڑے تجربہ کار سیاستدان ہیں، ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ اگر کوئی ایسا اقدام، کوئی ایسی چیز جس سے کہ پی ٹی آئی کی مقبولیت بڑھے گی، وہ وہی ہے جس سے کہ اس کو کسی ریاستی جبر کا سامنا کرنا پڑے. اور ریاستی جبر کا یا ریاستی مشکلات کا سامنا پڑے گا تو وہ ان کی بہتری ہوگی، صورتحال وہ بہتر ہوں گے. خود نواز شریف جیسے آپ جانتے ہیں کہ نون لیگ جانتی ہے کہ جب اقتدار میں تھے یہ عمران خان اور آخر میں بالآخری مہینے تھے تو اس زمانے میں تو نون لیگ کی مقبولیت کافی مناسب تھی، کافی بہتر تھی، کافی بہتر انداز میں. تو جیسے جیسے جو حکومتی مصائب عمران خان کی طرف بڑھے ان کی مقبولیت بڑھتی گئی، اور کیونکہ ان کی حمایت ہوتی گئی، ان سے پیار بڑھتا گیا، یہ لڑنے کی شکل انہوں نے اختیار کی، ان کی مقبولیت گھٹتی گئی. کوئی راکٹ سائنس تو نہیں ہے، سامنے نظر آ رہا ہے جو ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ جناب کامران خان صاحب، پریزیڈنٹ دنیا میڈیا گروپ ہمارے ساتھ موجود تھے. گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہوں گی مہر بانو قریشی جو کہ صاحبزادی ہیں شاہ محمود قریشی صاحب کی، اور ان سے بات کریں گے کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ جو رویہ ہم نے گزشتہ روز دیکھا اور جو اوور آل صورتحال ہے اس پر ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. بریک سے پہلے ہم نے آپ کو تفصیل سے بتایا کہ پی ٹی آئی لیول پلینگ فیلڈ کا مطالبہ کر رہی ہے تو اسے عدالت کی جانب سے ریلیف بھی مل رہا ہے، لیکن پی ٹی آئی رہنماؤں کی مشکلات جو ہیں وہ کم ہوتی نظر نہیں آ رہی ہیں. جو پی ٹی آئی کے رہنما اس وقت مشکلات کا شکار ہیں اس میں سابق وزیر خارجہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب بھی شامل ہیں. ان کی صاحبزادی جناب مہر بانو قریشی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں. بہت بہت شکریہ مہر بانو قریشی صاحب آپ کا کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. بتائیے گا کہ کل شاہ محمود قریشی صاحب آپ کے والد جو ہیں ان کے وکیل نے ہمیں بتایا کہ ان کے علم میں نہیں تھا کہ شاہ محمود قریشی صاحب کے خلاف 9 مئی کے حوالے سے بھی مقدمہ ہے. حالانکہ کئی مرتبہ آپ کے والد کے وکلاء نے تفصیلات عدالتوں سے مانگی، لیکن اس کے باوجود ان کو نہیں پتہ چلا کہ اس طرح کے مقدمات ہیں. پھر انہیں پتہ چلا کہ 9 مئی کے حوالے سے 12 مقدمات شاہ محمود قریشی صاحب پہ درج ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس صورتحال میں اور ان مقدمات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کے والد سابق وزیر خارجہ الیکشن سے پہلے رہا ہو جائیں گے؟ السلام علیکم جی. سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ.
آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ذرا آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ ہم نے 6 جون 2023 کو لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن دائر کی تھی کہ ہمیں بتایا جائے کہ کس کیس میں انہیں شاہ محمود قریشی کی گرفتاری چاہیے یا انہوں نے انٹیروگیٹ کرنا ہے، کون سی FIRs درج ہیں. تو تب لاہور ہائی کورٹ کے سامنے جو ریاست نے لسٹ رکھی تھی اس کے اندر پنڈی کا کوئی کیس نہیں تھا. تو اس سے تو صرف یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کو یہ پنڈی کے کیسز میں اسی رات ڈالا گیا. کیونکہ اس پہ ایک اور نقطہ بھی ہے، بہت انٹرسٹنگ دلچسپ نقطہ، کہ اگر تو ان کے پاس یہ FIRs پنڈی کے جو 12-13 کیسز ہیں اس میں تیار ہوتی یا یہ ان میں نامزد پہلے سے ہوتے، تو پھر جب ضمانت سپریم کورٹ کی طرف سے دی گئی تھی تو ان کو اور جب روپکار ملا تو اس کے بعد یہ انہیں MPO کے انڈر ڈیٹین نہ کرتے. جو نظر بندی تھی سب سے پہلے وہ MPO آرڈر کے نیچے تھی جو ہوتا ہے پریونٹیو آرڈر. مگر اگر آپ کو کوئی انسان کسی جرم میں چاہیے تو آپ اس کو پریونٹیو آرڈر کے تھرو نہیں ریٹین کرتے ہیں، آپ سیدھا اس پہ وہ FIR لے کر آتے ہیں اور اس میں گرفتاری ڈالتے ہیں. تو اس سب سے تو یہ صاف ظاہر ہوتا ہے کہ ان کیسز میں کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ صرف انہیں پابند سلاسل رکھنا چاہتے ہیں چاہے جو بھی بہانہ بنے. تو یہ ایک بہت افسوسناک بات ہے، کیونکہ میری نظر میں 9 مئی کا جو ثانیہ تھا وہ بہت ہی افسوسناک تھا. ہم نے اس کی مذمت کی ہے، ہماری پوری جماعت نے کی ہے اور ہم کرتے آ رہے ہیں. مگر میرا صرف یہ اتنا کہنا ہے کہ خوددارہ اتنا سنگین ثانیہ ہوا، اس کا مذاق مت بنائیے، اس کو سنجیدگی سے لیجئے. اس کو اگر آپ اس طرح پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کریں گے تو اس میں جو اصل لوگ ملوث ہیں ان کو کبھی آپ سزا نہیں دے پائیں گے، کیونکہ اب آپ 9 مئی کے واقعے کا مذاق بنا رہے ہیں، جو کہ بہت ہی افسردہ بات ہے. تو آپ کے والد صاحب جو ہیں وہ کیا آپ کو رہا ہوتے نظر آ رہے ہیں الیکشن سے پہلے؟ جی میں کہہ تو نہیں سکتی، ہمیں جو عدلیہ ہے اس پہ پورا بھروسہ ہے، ہم اپنی طرف سے پوری کارروائی کر رہے ہیں اور مجھے امید ہے کہ جب ہم اس کیس کو آگے ہائی کورٹ میں لے کر جائیں گے تو ہمیں ضرور ایسا کوئی فیصلہ ملے گا جو اس پورے نظام پہ ایک کامنٹری ہو کہ آپ کس طرح، کیونکہ دیکھیے اس طرح آپ ہزاروں لوگوں کو آپ نے 9 مئی کے واقعے میں ملوث کر دیا ہے. نامعلوم افراد آپ نے لکھے ہوئے ہیں، اس میں جو مرضی آتی ہے، آپ سپلیمنٹری لسٹ نکالتے ہیں اور اس میں آپ ان کا نام رکھے جاتے ہیں. جب ہم جوڈیشل کمپلیکس راولپنڈی میں گئے تو وہاں پہ جو دلائل پروسیکیوشن پیش کر رہی تھی ان میں تو کوئی دم نہیں تھا، اسی لیے انہیں فزیکل ریمانڈ نہیں ملا. جج صاحب نے اپنے آرڈر میں یہاں تک لکھا کہ ان کے خلاف کوئی شواہد موجود ہی نہیں ہے، نہ جو انیشل IO کی رپورٹ ہے اس میں شاہ محمود قریشی کے نام کا تذکرہ ہے، نہ اس میں ان کی سپیچ کا کوئی تذکرہ ہے، نہ اس میں ان کا کوئی کردار لکھا گیا ہے، اور نہ ہی جو چلان کٹا ہے اس دن، نہ ہی اس میں ان کا نام، ان کا کردار، ان کی سپیچ کا حوالہ دیا گیا ہے. کیونکہ الیکشن شیڈیول اناؤنس ہو چکا ہے تو اب متعلقہ فوراً الیکشن کمیشن بھی ہے، تو آپ نے اپنے والد کی گرفتاری کے خلاف الیکشن کمیشن میں بھی درخواست دائر کی تھی. اس حوالے سے چیف الیکشن کمیشنر نے کوئی ایکشن لیا؟ جی ابھی تک تو انہوں نے ایکشن نہیں لیا، مگر میں ابھی بھی پر امید ہوں کیونکہ ان کو لینا چاہیے، ان کی آئینی ذمہ داری ہے. جیسے کہ آپ نے کہا اس وقت پاکستان میں الیکشن کا سکیجول اناؤنس ہو چکا ہے، تو اس لیے ہمیں بہت ضروری ہے الیکشن کمیشن کے لیے کہ وہ ایسے اقدام لے جس سے لوگوں کو بھی یہ نظر آئے کہ ہم ایک شفاف اور منصفانہ الیکشن کرانا چاہ رہے ہیں اور اسی طرف ہم بڑھ چڑھ کر جا رہے ہیں. ورنہ نہیں تو جو سکندر سلطان راجہ صاحب ہیں وہ اپنی لیگسی لکھ رہے ہیں، یہ ہمیشہ ان کے ساتھ جو تاریخ میں لکھا جائے گا ان کا کردار. ٹھیک. اچھا، آپ کے والد کی رہائی کی بعد جو دوبارہ ان کی گرفتاری ہوئی اور جو بدسلوکی کی گئی، اس پر صدر مملکت عارف علوی نے بھی ٹویٹ کیا تھا. آپ نے اس حوالے سے صدر مملکت سے رابطے کی کوشش کی؟ کیا آپ بطور صدر ان کا جو کردار ہے اس حوالے سے اس سے مطمئن ہیں؟
جی ہم نے ان سے رابطے کی کوشش نہیں کی، ہم اپنے ہی کیسز میں مبتلا ہیں، ہم نے بہت اور چیزیں ہیں جس میں ہم مصروف ہیں، مگر میں ان کا شکریہ ادا کرتی ہوں کیونکہ اور مجھے تو لگتا ہے ہر بندے کو اکراس دی آئل، کیونکہ ہمیں میسیجز بھی اسی طرح کے آئے، ایسی بدسلوکی کسی کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے. آپ کو ان کے عہدے کا، رتبے کا احترام کرنا چاہیے. یہ الیکٹڈ لوگ ہیں. میرے والد 11 مرتبہ الیکٹ ہو چکے ہیں، وہ ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں، وہ ضلع ناظم بھی رہ چکے ہیں، وہ ایم پی اے بھی رہ چکے ہیں، وہ 5 مرتبہ ایم این اے بھی رہ چکے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ 2 مرتبہ پاکستان کے وزیر خارجہ رہ چکے ہیں. تو جب ہم اپنے جو ان عہدوں پہ فائز ہوتے ہیں لوگ، جب ہم ان کے ساتھ یہ کرتے ہیں، ہم کسی ایک انسان کے ساتھ نہیں کر رہے، ہم یہ ایک پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں. آج شاہ محمود قریشی صاحب کے ساتھ ہوا ہے، کل یہ کسی اور کے ساتھ ہوگا، ماضی میں ہوتا رہا ہے، مگر اس طرح کبھی نہیں ہوا. اگر ہم اس کے اوپر بریک نہیں لگائیں گے، اگر ہم اس طرح کی کارروائی کو روکیں گے نہیں، اسے سب یکجا ہو کے غلط نہیں کہیں گے، تو اس طرح کی حماقتیں ہوتی رہیں گی اور اس سے پورے پاکستان کی تذلیل ہوتی ہے. سائفر کیس کی سماعت کے دوران آپ روزانہ اڈیالہ جیل میں موجود ہوتی ہیں. عمران خان صاحب سے بھی ملاقات ہوئی ہوگی. وہاں کیا ماحول ہے اور آپ کے والد کو کن حالات میں رکھا گیا ہے؟ جی دیکھیے، جو سائفر کیس کے حوالے سے اب تو بڑی کنفیوژن ہے. وہ ان کیمرہ تھا، نہیں تھا، کہنے میں تو اوپن تھا، ہمیں بتایا گیا ان کیمرہ تھا. تو بہتر ہوگا میں جو اڈیالہ جیل میں پروسیڈنگز ہیں اس کے بارے میں کوئی بات نہ کروں، کیونکہ مجھے ابھی بھی آئی ایم ناٹ کلیئر کہ ہم بات کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. سپریم کورٹ کے حوالے سے میں کیس کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، میں حالات کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کہ حالات کیا ہیں وہاں پر، کیا آپ نے جی جو حالات ہیں اڈیالہ جیل کے اندر. دیکھیے جی ان کو ایک تو قید تنہائی میں نظر بند کیا گیا ہے. وہ دونوں سالٹری کنفائنمنٹ میں ہیں. جب کیس کے لیے جیل کورٹ میں لایا جاتا ہے تو تبھی ملاقات ہوتی ہے، تبھی گفتگو ہوتی ہے. بہت مشکل کنڈیشنز ہیں. آپ شروع میں آپ جانتے ہیں جیسے کہ جب تک جج صاحب نہیں گئے ان کے سیلز دیکھنے، تو وہ زمین پر فرش پہ سو رہے تھے. نہ کوئی چٹائی تھی، نہ کوئی رضائی تھی، نہ کوئی تکیہ دیا گیا تھا. تو جج صاحب نے جب آرڈر کیا کہ جی ان کو آپ کوئی چارپائی دیں، تو پھر اس کے بعد انہیں چارپائی دی گئی. 2 مہینے تو وہ زمین پر ہی تھے، بالکل قید تنہائی میں تھے، فرش پر تھے، مشکل حالات تھے. اب موسم سرد ہے تو کافی ٹھنڈ بھی ہوتی ہے، کمرے میں ہیٹرز نہیں ہیں. اتنی مہربانی انہوں نے کی ہے کہ جو سیل کی سلاخیں ہیں اس کے اوپر پلاسٹک لگا دیا گیا ہے کہ ہوا نہ آئے، مگر جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک فریج میں رہ رہے ہیں. کیا وجہ ہے کہ آپ کے والد اب تک بانی چیئرمین کے ساتھ کھڑے ہیں؟ اگر وہ علیحدہ ہو جائیں، جیسے بہت سے لوگ علیحدہ ہوئے، تو ان کی مشکلات کم ہو سکتی ہیں. اصول اور اللہ کا ڈر. تو جو مشکلات ہیں وہ برداشت کرتے رہیں گے؟ جی بالکل، اللہ کی طرف سے مشکلات بھی آتی ہیں تو اللہ آسانی بھی پیدا کرتا ہے اور انشاءاللہ کرے گا. ہمارا تو ایمان بھی یہی کہتا ہے، دین بھی یہی کہتا ہے. جی اگر اصول کی بات ہے تو عمران خان 5 اگست کو توشہ خانہ کیس میں گرفتار ہوئے تھے، جبکہ آپ کے والد 20 اگست کو سائفر کیس میں گرفتار ہوئے. کیا وجہ ہے کہ عمران خان نے اپنی غیر موجودگی میں پارٹی کی کمان آپ کے والد کو نہیں سونپی، اور کیا وجہ ہے؟ ان پر اعتماد کا فقدان ہے یا اور کوئی وجہ؟ آپ خان صاحب سے پوچھئے گا نا یہ سوال، میں کیسے ان کے لیے جواب دے سکتی ہوں؟ مجھے تو نہیں لگتا ایسی کوئی بات ہے. دیکھیے عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے صرف چیئرمین نہیں، اب بانی چیئرمین انہوں بلایا جاتا ہے. وہ پاکستان تحریک انصاف کی پہچان ہے، اس کو کوئی نہیں تبدیل کر سکتا چاہے کتنا بھی وہ چاہے. مگر کیونکہ انہوں نے خود یہ کہا تھا کہ ان کی غیر موجودگی میں پارٹی کی کمان جناب شاہ محمود قریشی صاحب کے ہاتھ میں ہوگی، لیکن ایسا نہیں ہوا. تو بالکل تھی، وہ پارٹی چلا رہے تھے. دیکھیے چیئرمین ٹائٹلز کی بات نہیں ہوتی. انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی، جو انہوں نے پلان بنایا تھا کہ ان کی گرفتاری کے بعد یہ کمیٹی ہوئے گی، اس کو شاہ صاحب ہیڈ کریں گے اور اس طرح مشاورت کے ساتھ پارٹی چلے گی. بالکل ویسا ہی ہو رہا تھا، مگر اس کے چند دنوں کے بعد ہی، میرے حال میں کچھ ہفتے ہی ہوئے ہوں گے، کہ پھر میرے والد کو بھی اریسٹ کر لیا گیا. اچھا سائفر کیس کے حوالے سے ہی بات کرتے ہیں کہ سائفر کے حوالے سے آپ کے والد کے کردار پر تنقید ہو رہی ہے، خاص طور پر اس پس منظر میں کہ 3 دفعہ وہ وزیر خارجہ رہ چکے، 2 دفعہ وزیر خارجہ رہ چکے. اور اس حوالے سے سپریم کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس سردار طارق مسعود نے اپنے ریمارکس میں کہا کہ وزیر خارجہ خود سمجھدار تھا، جانتا تھا کیا بولنا ہے کیا نہیں بولنا.
वज़ीर ख़ारजा सियाना था, उसने वज़ीर आज़म को आगे कर दिया कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने। जी, जैसे कि आप जानते हैं जब सब हल्फ उठाते हैं तो उसमें कुछ ज़िम्मेदारियां होती हैं। तो क्योंकि मेरे वालिद वज़ीर ख़ारजा थे और मुल्क के चीफ़ एग्जीक्यूटिव इमरान खान साहब थे, उन्होंने जो भी किया अपने ओहदे की हदूद में रहते हुए और अपने जो हल्फ की पासदारी करते हुए किया। आगे खान साहब चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं, उन्होंने भी अपने ओहदे की हदूद में रहते, क्योंकि चीफ़ एग्जीक्यूटिव के जो हदूद होती हैं, जो ज़िम्मेदारियां होती हैं, जो उनको अलाउंसेस होती हैं, वो ज़्यादा होती हैं। जैसे कि एतजाज़ एहसन साहब ख़ुद भी कह चुके हैं कि जो इस्तेहकाक है वो प्राइम मिनिस्टर का है, वो इलेक्टेड सरबराह है मुल्क का, उसके पास ये इस्तेहकाक है क्योंकि पाकिस्तान की अवाम ने उसे मुंतखब किया है उसकी नुमाइंदगी के लिए। तो उसके पास ये इस्तेहकाक हासिल है कि वो ये तयन करे कि मुल्क को क्या ख़तरा है और उसने मुल्क को, अपनी आवाम को कहाँ तक कॉन्फिडेंस में लेना है और क्या बताना है और किस तरह अपने मुल्क का मुकदमा आगे लेकर जाना है। तो मेरे ख्याल में दोनों ने अपने हल्फ की पासदारी भी की, अपना किरदार भी अदा किया जो उनके ओहदों के मुताबिक था, और दोनों ने, किसी ने भी जो अपने हल्फ की खिलाफ वर्जी नहीं की, किसी ने भी कोई सीक्रेट नहीं बताई। अगर आप बाकी सुप्रीम कोर्ट का जो रिमार्क्स हैं और उसका हवाला दें और उन रिमार्क्स को सुने तो उसमें यही साबित हुआ। तो मंसूर अली शाह साहब ने यह सवाल प्रोसिक्यूशन से भी पूछा और उनके पास कोई जवाब नहीं था कि क्या जब साइफर आता है वो डिकोड होता है और उसके डिकोड होने के बाद वो प्लेन टेक्स्ट में लिखा जाता है। ये प्रोसिक्यूशन ने खुद पढ़ के सुनाया सबको। नॉट ओनली कि वो प्लेन टेक्स्ट में होता है, उसके पैराग्राफ्स ऊपर नीचे होते हैं, हर अल्फाज तब्दील किया जाता है और उसके बाद उसका जो निचोड़ है वो प्राइम मिनिस्टर के आगे रखा जाता है। तो उन्होंने पूछा तो फिर क्या वो साइफर कहलाता है, क्या साइफर की डेफिनेशन ये है? और प्रोसिक्यूशन जो है उनको ये जवाब नहीं दे सकी कि हाँ जी उस खत को भी साइफर कहलाते हैं। तो ये जो पूरा केस है ना, ये एक ख्वाहिश पे मबनी है, इसमें असल में कोई हकीकत ही नहीं है क्योंकि किसी ने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट को वायलेट किया ही नहीं है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मेहरबान कुरैशी साहिबा, आपने हमें वक्त दिया, आपने गुफ्तगू सुनी। यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि जो 24 साल का रिकॉर्ड है कि पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ ऑस्ट्रेलिया में कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं जीत सका, वो आज भी बरकरार है। पाकिस्तान एक और टेस्ट सीरीज़ हार गया है। साल 2023 पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए बड़ा भारी रहा। पै दर पै शिकस्तों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। अभी शायकीन क्रिकेट वर्ल्ड कप में टीम की बदतरीन कारकर्दगी को भूल भी नहीं पाए थे कि कौमी टीम ऑस्ट्रेलिया के हाथों टेस्ट सीरीज़ में शिकस्त से दो चार हो गई और 3 दहाइयों से ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज़ हारने का रिकॉर्ड बरकरार रहा। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम 1999 के बाद से ऑस्ट्रेलिया में किसी टेस्ट को जीतना तो दूर की बात ड्रॉ भी नहीं कर पाई। आज ऑस्ट्रेलिया में जारी टेस्ट सीरीज़ के दूसरे टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया ने ग्रीन शर्ट्स को 79 रन से हराकर 2-0 की नाकाबिल शिकस्त बरतरी हासिल कर ली। ताहम टेस्ट टीम ने पहले टेस्ट मैच में बदतरीन शिकस्त के बाद दूसरे टेस्ट में निस्बतन बेहतर कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मैच की चौथी इनिंग्स में 317 रन के हदफ के ताक़ुब में खेल के आखिर में 1 घंटे तक टीम के जीतने के इम्कानात काफ़ी रोशन थे, लेकिन फिर एक मुतनाज़ा फैसले की वजह से पांसा पलट गया जब थर्ड एम्पायर ने ऑन फील्ड एम्पायर के फैसले को बदलते हुए मोहम्मद रिजवान को आउट करार दे दिया। इसके बाद सिर्फ 18 रन पर 5 विकेटें गिर गईं और 3 दहाइयों में पहली बार ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट मैच जीतने का ख्वाब अधूरा रह गया। इससे कबल सीरीज़ के पहले टेस्ट में कौमी टीम को 360 रन से बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा था। आज की शिकस्त टेस्ट क्रिकेट में ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर पाकिस्तान की मुसलसल 16वीं शिकस्त थी। कौमी टीम ने ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर आखिरी टेस्ट मैच 1995 में वसीम अकरम की क़यादत में जीता था। इसके बाद से अब तक ग्रीन शर्ट्स को मुसलसल 5 टेस्ट सीरीज़ में क्लीन स्वीप की हसीमत उठाना पड़ी है। ऑस्ट्रेलिया में टीम की मुश्किलात नई नहीं हैं। 1964 में पहली टेस्ट सीरीज से लेकर आज तक हनीफ मोहम्मद, मुश्ताक मोहम्मद, जावेद मियादाद, वसीम अकरम और मिसबाहुल हक जैसे कई अजीम कप्तानों ने जीत का अज़म लेकर ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर कदम रखा, लेकिन क्रिकेट शायकीन आज तक पहली फतह के मुंतज़िर हैं। तारीख़ में अब तक ग्रीन शर्ट्स ने ऑस्ट्रेलिया में मजमूई तौर पर 13 टेस्ट सीरीज़ खेली हैं, जिनमें 9 ऑस्ट्रेलिया ने जीती और 3 ड्रॉ हुई।
پاکستان کرکٹ ٹیم گزشتہ سال آسٹریلیا کے خلاف ہوم سیریز بھی 1-0 سے ہار چکی ہے۔ اس تمام صورتحال پہ بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اسپورٹس جرنلسٹ جناب عبدالماجد بھٹی صاحب۔ بھٹی صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ فرمائیے گا کہ آخر کیا ایسا معاملہ ہے کہ 1999 سے اب تک پاکستان آسٹریلیا میں کوئی سیریز تو کیا جیتتا، کوئی میچ تک برابر نہیں کر سکا، تو ایسی کیا وجہ ہے کہ 24 سال کا یہ ریکارڈ ہے اور آج بھی قائم ہے؟ دیکھیں مسعود صاحب، جو سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ آسٹریلیا کا کرکٹ سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی ٹیمیں جب وہاں جاتی ہیں تو ان کو چیلنج کرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ لیکن ایشیا میں ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ بھارت کی ٹیم آسٹریلیا گئی، اس نے آسٹریلیا کو ہرایا، لیکن ہمارے یہاں جو ہمارے سسٹم میں مختلف تجربات ہوتے ہیں، آج دیکھیں نا پاکستان کو بنے ہوئے 75-76 سال ہو گئے، آج تک ہمارا سسٹم ہی نہیں بن سکا۔ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارا فرسٹ کلاس سیزن جو ہے وہ ڈپارٹمنٹل ٹیموں کے ساتھ ہوگا، ریجن کی ٹیموں کے ساتھ ہوگا۔ جب پچھلی حکومت تھی اس وقت ایک نئے پاکستان میں ایک نیا سسٹم آیا تھا، پھر وہ سسٹم چینج ہو گیا، تو ہم 75-76 سال سے تجربات ہی کر رہے ہیں۔ حالانکہ اس ٹیسٹ میچ کو اگر ہم دیکھیں جو آج میلبرن میں آسٹریلیا 79 رن سے جیتا ہے، پاکستان کی ٹیم نے پیچز میں اچھی پرفارمنس دی ہے۔ اگر ہم کیچز نہ چھوڑتے، ہماری بیٹنگ تھوڑی سی بہتر پرفارمنس دیتی تو ہم یہ ٹیسٹ میچ جیت سکتے تھے۔ اس میچ میں ہم نے بہت ساری چیزیں پازیٹیو دیکھیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس سسٹم ایسا نہیں ہے، ہمارے بہت سارے لڑکے جو ہیں ہمارے فرسٹ کلاس سیزن میں کھیلتے نہیں ہیں، اس وقت ہمارے بہت سارے پلیئرز انفٹ بھی ہیں، تو میرے خیال میں اگر ہم ایک اسٹرانگ سسٹم، آپ دیکھیں انڈیا میں رانجی ٹرافی ہوتی ہے، آسٹریلیا میں شیفیلڈ شیلڈ، انگلینڈ میں کاؤنٹی کرکٹ، سالہ سال سے ایک ہی نظام چل رہا ہے۔ ہمارے یہاں جب بھی حکومت چینج ہوتی ہے، کرکٹ بورڈ میں سربراہ چینج ہوتے ہیں، تو کرکٹ بورڈ کے ساتھ ساتھ ہمارے کرکٹ کا سسٹم بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ میرے خیال میں وہاں پر ہمیں بہتری لانے کی ضرورت ہے۔ ابھی تک حکومت کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کی تبدیلی اور پھر پورے نظام کی تبدیلی کی بات کی، تو اب ذکا اشرف صاحب آئے اور ذکا اشرف صاحب نے آ کے کپتان کو تبدیل کیا، پھر ٹیم مینجمنٹ کو تبدیل کر دیا، سلیکشن کمیٹی کو تبدیل کر دیا۔ اب یہ اتنی امپورٹنٹ سیریز ہو رہی تھی، تو ان فیصلوں کا بھی اثر ایسی سیریز پر پڑتا ہے؟ یقینی طور پر دیکھیں، بابر اعظم اس وقت دنیا کے چند بڑے بیٹسمینوں میں سے ایک ہیں۔ جس طرح ہم نے ورلڈ کپ کے بعد بابر اعظم کو ہٹایا اور پھر چیئرمین پی سی بی کی ہم نے آڈیو سنی جو لیک ہوئی، تو میرے خیال میں ہمیں اپنے پلیئرز کو بھی تو رسپیکٹ دینی ہے۔ کپتانی کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ ہم نے پوری مینجمنٹ ورلڈ کپ میں، مسعود رضا صاحب، پاکستان کا جو 18 ممبر سپورٹ اسٹاف تھا، کوچز اور دیگر اس میں لوگ تھے، اس میں سے ہم نے 14 لوگ تبدیل کر دیے۔ ہم نے کپتان تبدیل کر دیا، ہم نے جو فارینرز تھے ان کو گھروں پہ بھیج دیا کہ نہیں، اب پاکستانی کوچ جو ہیں وہ پاکستان ٹیم کو چلائیں گے۔ میرے خیال میں اوور نائٹ نہ محمد حفیظ پاکستان ٹیم کو کھڑا کر سکتے ہیں، نہ مکی آرتھر جو ان سے پہلے ڈائریکٹر کرکٹ تھے وہ کھڑا کر سکتے ہیں۔ جب تک کسی بھی کوچنگ ٹیم کو ہم 3-4 سال نہیں دیں گے، وہ کنسسٹنسی نہیں لائیں گے۔ اب ہم نے پورا ملبہ ورلڈ کپ کا بابر اعظم پہ گرا کر، آج جس طرح بابر اعظم بولڈ ہوئے ہیں اور پہلی اننگز میں جس طرح بابر اعظم بولڈ ہوئے ہیں، آپ دیکھیں لگ رہا ہے کہ بابر اعظم کی جو کلاس ہے وہ بابر اعظم ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ لیکن ایک چیز اس کرکٹ بورڈ کو کریڈٹ دینا پڑے گا کہ کپتان جو انہوں نے ٹیسٹ میچ کا تبدیل کیا، ہم نے شان مسعود کو دیکھا کہ شان مسعود ایک واقعی اچھے لیڈر کے طور پر آئے، انہوں نے بیٹنگ میں بھی اچھی پرفارمنس دی، ٹیم کو بھی اچھا لڑایا۔ میرے خیال میں اگر یہی پاکستان کی انٹینٹ رہی تو پاکستان ٹیم اچھا کرے گی۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت تو ہم ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں، اس ٹیسٹ سیریز کے بعد جو 3 تاریخ سے سڈنی ٹیسٹ شروع ہونا ہے، اگلے 10 مہینے پاکستان کا ٹیسٹ میچ ہی نہیں ہے، تو ہمیں میرا خیال اس طرف بھی دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان کے آپ لیے کہہ رہے ہیں کہ اچھا کھلایا۔ ابھی عبداللہ شفیق نے پہلی اننگ میں سلپ پر کیچ چھوڑا، دوسری اننگ میں بھی ان کو وہیں کھڑا کر دیا، دوسری اننگ میں بھی انہوں نے وہیں پر کیچ چھوڑا، تو یہ اس طرح سے تو گراؤنڈ کے اندر فیصلے ہوتے نظر آئے ہمیں۔ دیکھیں
چند غلطیاں بھی ہوئیں ہمارے کپتان سے، لیکن اوور آل جو ہم دیکھتے ہیں کہ شان مسعود نے اچھی کپتانی کی ہے، لیکن عبداللہ شفیق دیکھیں سلپ اسپیشلائز پوزیشن ہے، اگر عبداللہ شفیق کو واقعی سلپ میں کھڑا کرنا ہے تو میرے خیال میں یہ اسٹینڈرڈ جس میں انہوں نے ایک ٹیسٹ میچ میں 3 کیچز ڈراپ کر دیے، اس اسٹینڈرڈ کے ساتھ تو ٹیسٹ میچ میں وہ اچھے سلپ فیلڈر ثابت نہیں ہو سکتے. اور جس طرح انہوں نے مچل مارش کا تیسرے دن کیچ چھوڑا، اس وقت وہ 20 رنز پہ تھے، 16 رنز پر آلریڈی آسٹریلیا کے 4 وکٹ گر گئے تھے، تو وہ ایسا پوائنٹ تھا جو میرے خیال میں پاکستان کو ہرٹ کرے گا. وہاں پر اگر مچل مارش آؤٹ ہو جاتے جو بعد میں 97 رنز بنا گئے تو پاکستان یہ ٹیسٹ میچ اگر ہارتا بھی تو بہت کم مارجن سے بلکہ جیت سکتا تھا. تو ہمیں اپنی فیلڈنگ پہ بھی توجہ دینی ہے. دیکھیں پچھلے جو مینجمنٹ تھی ورلڈ کپ کے دوران، اس میں ایک آفتاب خان فیلڈنگ کوچ تھے، اس سے پہلے عبد المجید صاحب فیلڈنگ کوچ تھے، اب دوبارہ مجید صاحب کو لے آئے. تو ہمیں چہروں کو تبدیل کرنے سے پاکستان کی کرکٹ بہتر نہیں ہوگی. کسی کوچ کے پاس علادین کا چراغ نہیں ہے کہ وہ رگڑے گا. اور پاکستان ٹیم کہ کسی بھی ٹیم میں جو ٹیم کی کیمسٹری ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. ہم نے ماضی میں بھی یہ تجربہ کیا تھا کہ تمام فارمیٹ کے جو کیپٹنز ہیں وہ الگ الگ ہوں گے. اس دفعہ ذکا اشرف صاحب نے پھر وہی تجربہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس وقت تک ہم جانتے ہی نہیں کہ ون ڈے کا ہمارا کیپٹن کون ہوگا. تو اس طریقے سے جب فیصلے کیے جائیں گے تو ٹیم کیمسٹری کس طرح سے بن پائے گی اور کس طرح سے ٹیم پرفارم کر پائے گی؟ دیکھیں ذکا اشرف لگ رہے ہیں کہ تھوڑی سی جلدی میں نظر آ رہے ہیں. اب ذکا اشرف کو اپنا نہیں پتا نا کہ 5 فروری جو آئی پی سی کی منسٹری ہے، انہوں نے ان کو 5 فروری تک کی ڈیڈ لائن دی ہے کہ الیکشن کروائیں ورنہ ان کو گھر جانا پڑے گا. پھر پچھلے دنوں ایک اور منسٹری کی طرف سے ان کو نوٹیفیکیشن بھیجا گیا جس میں ان کو کہا کہ بھائی آپ ڈے ٹو ڈے افیئرز تک محدود رہیں، آپ بڑے ڈیسیشن نہ لیں. تو میرے خیال میں ذکا اشرف تبدیل تو ضرور کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کا اپنا فیوچر بہت زیادہ برائٹ نہیں ہے. لہٰذا میرے خیال میں پاکستان کرکٹ بورڈ میں اگر کوئی ایسا چیئرمین آ جائے جو ایٹ لیسٹ 3 سال کے لیے الیکشن، ہم 8 فروری کو ملک میں عام انتخابات ہونے جا رہے ہیں، یہاں پر کرکٹ بورڈ میں جو 10 لوگ ووٹ دے کر پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین منتخب کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتا کہ وہ الیکشن ہوں گے، اگر ہوں گے تو کب ہوں گے. جو ایک مشہور وکیل ہیں شاہ خاور، ان کو پی سی بی کا الیکشن کمشنر بنایا گیا ہے. تو پی سی بی کے معاملات کافی گمبھیر ہیں. میرے خیال میں ٹیم مینجمنٹ میں ٹیم میں کنسسٹنسی کی ہم بات کر رہے ہیں تو کرکٹ بورڈ میں بھی کنسسٹنسی لانے کی ضرورت ہے. ہمیں ایک لانگ ٹرم پی سی بی چیئرمین کی ضرورت ہے جو پروفیشنل انداز میں پی سی بی کو چلا سکے. بھٹی صاحب اس کے لیے کیا ضروری نہیں ہے کہ کرکٹ بورڈ کو سیاست سے الگ کیا جائے؟ پیٹرن ان چیف جو ہے وہ ہمارا وزیر اعظم ہوتا ہے، وزیر اعظم کسی نہ کسی سیاسی جماعت سے ہوتا ہے. وہ جب آتا ہے تو جس طرح اپنی سیاسی بھرتیاں پورے ملک کے اداروں میں کرتا ہے، پی سی بی کو بھی وہ اسی طرح سے ہینڈل کرتا ہے. تو دنیا میں تو ڈسکریج کیا جاتا ہے اس چیز کو کہ سیاسی انوالومنٹ کھیلوں کے معاملے میں تقریباً نہ ہو. بالکل مسعود صاحب آپ صحیح بات کر رہے ہیں کہ کھیلوں کو اگر ہم سیاست میں ملوث کریں گے تو پھر تو ہمارے کھیل تباہ ہو جائیں گے. اب دیکھیں نا پچھلے دنوں پرائم منسٹر صاحب جو نگراں وزیر اعظم ہیں انوار الحق کاکڑ، انہوں نے پاکستان ہاکی فیڈریشن میں بھی کوئی بگٹی صاحب ہیں ان کو پاکستان ہاکی فیڈریشن کا پریزیڈنٹ بنا دیا. یہاں بھی بہت زیادہ ہمیں حکومت کی انوالومنٹ نظر آ رہی ہے. اور ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہے کہ سری لنکا کی جو ممبرشپ تھی وہ آئی سی سی نے معطل اس لیے کر دی کہ اس میں گورنمنٹ کا انٹرفیئرنس تھا. تو گورنمنٹ ایڈوائز تو دے رہی ہے پی سی بی کو لیکن ان کو محتاط ہونا پڑے گا کیونکہ بہت زیادہ اگر انٹرفیئر کریں گے پی سی بی کے معاملات میں، کیونکہ پی سی بی تو آئی سی سی کے پیسوں سے چلتا ہے اور وہ آئی سی سی گورنمنٹ کا انٹرفیئرنس مانگتا نہیں ہے. لہٰذا جو بھی فیصلے کریں انوار الحق کاکڑ صاحب، ان کو سوچ سمجھ کے فیصلے کرنا پڑیں گے. ادروائز پھر آئی سی سی کی تلوار بھی پی سی بی پہ لٹک رہی ہے کہ آئی سی سی پابندی لگا سکتی ہے پی سی بی پہ. جی ہاں، اور بنیادی چیز تو یہی ہے کہ پی سی بی کا چیئرمین جو ہے اس کے مستقبل کا فیصلہ وزیر اعظم کو کرنا پڑتا ہے. سر ایک اور بہت اہم معاملہ ہے اور وہ یہ کہ پاکستان کا ایک مسئلہ تھا کہ بالنگ کے حوالے سے ہمیں مشکلات کا سامنا تھا. خاصی حد تک ہم نے اس پہ قابو پا لیا، لیکن ہمیں اوپنر کے بعد مڈل آرڈر بیٹسمین جو ہیں وہ نہیں مل پا رہے. بابر اعظم ایک اچھے ہمیں پلیئر ملے لیکن اس پر اتنی ہمیں تنقید کی ہے کہ ان کا بھی ہمیں کانفیڈنس شٹر ہوتا نظر آ رہا ہے. تو یہ جو پرابلم ہے بیٹسمین کی،
خاص طور پر مڈل آرڈر کے لیے. تو یہ پرابلم جو ہے کس طرح سے دور ہو سکتی ہے؟ دیکھیں پاکستان میں اس وقت فرسٹ کلاس سیزن چل رہا ہے. پریزیڈنٹ کپ جو ڈپارٹمنٹس کا ٹورنامنٹ ہے اس میں ہمیں بہت سارے پلیئرز نظر آئے. پچھلے دنوں قائد اعظم ٹرافی ختم ہوئی, وہ بھی فرسٹ کلاس ٹورنامنٹ تھا جس میں شہروں کی ٹیموں نے پارٹیسپیٹ کیا. یہ تو اب دیکھیں مسعود سلیکشن کمیٹی کا کام ہے کہ وہ جا کے ٹیلنٹ کو تلاش کریں. ہمارے پاس پلیئرز ہیں, ٹیلنٹڈ پلیئرز ہیں, لیکن ہم پلیئرز کو موقع دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب دیکھیں نا, امام الحق مسلسل فیل ہو رہے ہیں, امام الحق کو ہم کھلا رہے ہیں. حسن علی پرفارم نہیں کر پا رہے ہیں, حسن علی کو ہم بار بار موقع دے رہے ہیں. کچھ انفٹ پلیئر آسٹریلیا چلے گئے. لیکن ابھی ایک جو اچھی چیز ہوئی, جو نیوزی لینڈ میں جنوری میں T20 سیریز ہونی ہے, اس میں ہم نے کچھ 6 یا 7 نئے پلیئرز کو موقع دیا ہے. اب وہ 17 رکنی ٹیم میں تو آ گئے, لیکن اب دیکھنا ہے کہ ان کو پاکستان کی جو 11 جب بنے گی, 11 کھلاڑیوں کی جب ٹیم بنے گی, اس میں موقع دیں گے یا نہیں دیں گے. لیکن بہرحال ہمارے پاس اس کوالٹی کی پلیئر نہیں ہے جس کوالٹی کی ہم بابر اعظم کی بات کرتے ہیں, رضوان کی بات کرتے ہیں, شاہین شاہ آفریدی کی بات کرتے ہیں. میرے خیال میں سلیکٹرز کو چاہیے کہ وہ جائیں پاکستان میں. جب PSL کی فرینچائز پلیئرز کو تلاش کر سکتی ہیں تو اچھے پلیئرز موجود ہیں, لیکن اس آنکھ ایسی ہمیں نظر نہیں آ رہی جو اس ٹیلنٹ کو پرکھ سکے. تو میرے خیال میں اس چیز میں ہم لیگ کر رہے ہیں. اور بیٹنگ میں واقعی پاکستان کی ایک لیگیسی رہی ہے کہ جاوید میاں-داد, حنیف محمد, یونس خان, انضمام الحق, محمد یوسف, بڑے بڑے بیٹسمین گزرے ہیں پاکستان کرکٹ میں. لیکن آج بابر اعظم کے بعد ہمارے پاس اس کوالٹی کے پلیئر نہیں ہیں. تو سلیکشن کمیٹی کو اس جانب بڑی سیریس طریقے سے دیکھنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ جناب محترم عبدالماجد بھٹی صاحب, سینئر اسپورٹس جرنلسٹ. گفتگو آپ نے سنی, اس کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.